الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اس کی آیت نمبر 12 آج کی اس نشست میں تلاوت کی. محرم الحرام کے اس عزت والے مہینے میں عام طور سے خوش عقیدہ اہل سنت والجماعت مولا علی، اہل بیت کی شان میں ذکر، بیان، منقبتیں، ان کی تعریف و توصیف میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ بھی قرآن کریم کی تقریباً 6666 آیات مبارکہ میں ایسی آیت ہے جس میں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کا علمی شوق اور کتاب اللہ کے معانی، کتاب اللہ کے معارف اور کتاب اللہ قرآن کریم کے حقائق حاصل کرنے کا کس قدر عظیم ذوق اور شوق تھا کہ آپ قرآن کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی سرمایہ تھا وہ ہر وقت خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ویسے تو علماء نے فرمایا ہے سیدنا مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ، ابو تراب، ابو الحسن، امام الاولیاء کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10، 30 نہیں، 300 آیات مبارکہ مولا علی کے بارے میں یا ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. حدیث میں آیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، القرآن مع علی مع القرآن، او کما قال، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں جن صوفیہ کو، جن عارفین کو، جن علماء کاملین کو مولا علی سے نسبت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ نسبت نسبی ہو یا نسبت کسبی ہو، وہ علماء بھی قرآن سے بہت شغف رکھتے ہیں اور اکثر ان کا مطالعہ و اسٹڈی قرآن کے بارے میں ہوا کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اکثر صحابہ قرآن کریم کی تفاسیر اور قرآن کریم کے معانی اور مطالب کے لیے مولا علی کی بارگاہ ہی میں جایا کرتے تھے، جنہیں صحابہ کی جماعت میں امام المفسرین کہا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس، جو آپ کے سگے چچیرے بھائی بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس امام المفسرین ان کا لقب ہے. خود وہ صحابی بھی ہیں، سرکار کی خدمت میں پلے ہیں،
سرکار دو عالم کے خانہ اقدس میں اندر خانہ جانے کی اجازت تھی، چونکہ آپ کی خالہ جان سرکار کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے تھیں، اس کے باوجود آپ نے اتنی صحبت نبی پاک کی پانے کے بعد قرآن کریم کے حقائق و معارف مولا علی سے حاصل کیا۔ قرآن علی کے ساتھ کیا مطلب اس کا؟ مولا علی قرآن کریم کی منہ بولتی تفسیر ہیں۔ صفین کے موقع پر، جنگ صفین میں جب امیر معاویہ کی طرف سے قرآن کو نیزے پہ اٹھا کے فیصل بنانے کا اشارہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا ھذا مصحف ساکت وانا مصحف ناطق، یہ جو تم نے فیصل بنایا ہے مصحف کی نسخہ قرآن کی، یہ چپ قرآن ہے اور علی بولتا قرآن ہے۔ تو یہ آیت جو آج کی 28ویں پارے کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی، مولا علی کے گھر والوں کے دو ہی کام تھے، اہل بیت کے دو ہی کام تھے، عبادت اور تعلیم، کتاب و سنت کا مطالعہ، قرآن کریم کے عظیم بحر لا پیدا کنار، ایسا سمندر جس کی تھا نہیں، اس سمندر میں غوطے لگا لگا کے علوم و معانی اور معارف کے موتی نکالا کرتے تھے۔ مولا علی کے پر پوتے امام باقر، آپ کا لقب ہی ہے باقر، نام تو محمد ہے، باقر یعنی باقر العلوم، بقرہ یا بقرو، بقرون بیل کو کہتے ہیں، جوتتا ہے، کھیت کھودتا ہے، اس لیے بقر کہتے ہیں، بقرون بیل، بقرتن گائے، تو اسی سے بنا یہ باقر، باقر العلوم، کھود کھود کے، کرود کرود کے علوم و فنون معارف نکالنے والے۔ اور پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، انہوں نے تو کئی علم ایجاد کیے، آج بھی قرآن کریم کے بہت سے ایسے معانی ہیں جن کو عام مولانا مولوی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے جن کو نسبت حاصل ہے انہی کو تھوڑا بہت کچھ حاصل ہے۔ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کا بھی یہ حال تھا، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کا بھی یہ حال تھا۔ تو عبادت جسے انسان کی عزت انسانیت سے ہے نا، انسان کی عظمت کس سے ہے؟ ارے بھائی انسان میں انسانیت نہ ہو پھر انسان کس بات کا؟ اور کریے، انسان میں اگر انسانیت نہ ہو پھر وہ انسان کس بات کا؟ ارے بادام کی عزت مغز سے ہے نا، جب اس میں مغز نہیں تو پھر بادام کس بات کا وہ؟ ارے پھول کی عظمت خوشبو سے ہے نا، جب خوشبو نہیں تو پھول کہاں وہ؟ ایسے ہی عبادت کی عظمت یا عبادت کی قیمت، علماء فرماتے ہیں عبودیت سے ہے، عبودیت سے۔ عابد میں عبادت کے بعد عبودیت نہیں آئی۔ عبودیت کا مطلب سمجھ لیجیے کہ جذبہ بندگی یعنی تواضع۔ عبادت کے بعد انسان بندہ معلوم نہ پڑے پھر عبادت کہاں ہے؟ حالت عبادت میں انسان بندہ ظاہر ہو۔ اس لیے جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو جو نماز کے ارکان اور اعمال ہیں اس میں آپ دیکھیے کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے ایک وضع قطع میں تکبر اور بڑائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ شان، یہ سراپا اہل بیت کی عبادت عبودیت سے لبریز تھی۔ تین حضرات کا کام تھا عبادت کرنا اور مطالعہ کرنا، کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا، قرآن کریم کے اس لاپیدا کنار سمندر میں غوطے لگا لگا کے
قیامت تک کے قرآن و حدیث کے طالبوں کے لیے ہیرے جواہرات نکال دیے ان لوگوں نے۔ اسی لیے شاید اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ فاطمہ، اور ان کی نسل میں آئیں گے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، غوث اعظم، ان سے تمہیں صحیح قرآن کی تفسیر ملے گی۔ ان دونوں سے منسلک رہو گے، چپٹے رہو گے، ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ جیسے آپ نے مجلسوں میں، جلسوں میں تو عام طور سے واعظین، خطیب، مقرر اہل بیت کی محبت کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ یہ محبت کے بارے میں اتنا زور کیوں دیا گیا؟ قرآن کریم کی آیت بھی ہے 25ویں پارے میں، اللہ اسلکم علیہ اجرا الا المبتغ فی القربى، اللہ پاک کے پیارے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دو ان سے کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ غور کرنا جو چیز مانگی جا رہی وہ بھی کس لیے، غور کرنا، نذرانہ نہیں مانگ رہا ہوں، جیسے آج کل نہیں مولانا لوگ، شاید لوگ نذرانہ طے کرتے نا، جلسے میں آئیں گے تو 5,000 25,000 75,000 طے کی جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کہہ دو پیارے حبیب، نبی کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ پر پیسہ مانگے۔ اس سے غور کرنا چاہیے نبی کے ان نائبین کو جو جبہ و دستار پہن کر مدعی ہے کہ ہم نبی کے نائب ہیں اور پھر چکا کے جیبیں بھر رہے ہیں۔ اور کہنا مانگا گیا لا اسلکم علیہ، اس دعوت پر، دین دینے پر، ایمان دینے پر، عظیم دولت دینے پر، توحید، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ذرا اور مانگا جا رہا ہے، لا اصل الا مانگا جا رہا ہے، دولت نہیں مانگی جا رہی ہے، عزت نہیں مانگی جا رہی ہے، زمین جائیداد میرے نام کر دیے الا المودۃ فی القربى، لیکن جو ولی ہیں، جو حسن ہیں، یہ حسین ہیں، ان سے محبت ضرور کرنا۔ جو مانگا جا رہا ہے جن سے، وہ بھی انہی کے لیے مانگا جا رہا ہے کہ ایمان تو مل گیا ہے، ایمان مل گیا ہے، لیکن ایمان قائم و دائم ان کی محبت سے رہے گا۔ تو بہت حدیثوں میں زور دیا گیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ایک دن مولا علی سے فرمایا جو تم سے محبت کرے گا وہی میرا محب ہوگا، اور جو تم سے بغض و کینہ رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا، مجھ سے کینہ رکھنے والا ہوگا۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہی میرا محب ہے، وہ ہزار مجھ سے محبت کی ڈینگیں مارے لیکن تم سے محبت نہیں کرتا ہے تو میرا محب، میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے مجھے خبر دی، بتایا اے علی ان اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ پہلے میں، پھر میری بیٹی فاطمہ ہوں گی، والحسن والحسین، اور ان کے ساتھ حسن حسین۔ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی سرکار یہ ہم لوگ اہل بیت تو جنت میں آپ کے ساتھ پہلے جائیں گے، فمحبنا، لیکن جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے، وہ کب جائیں گے؟ حضور آپ کے طفیل، آپ کے صدقے میں ہم اہل بیت پہلے جنت میں جائیں گے، فمحبنا، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، وہ کب جائیں گے؟ اعلی من وراکم، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، پہلے تم داخل ہوگے، اس کے بعد جو تم سے محبت کریں گے وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اب میں اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر، تھوڑا اس کا پس منظر دیکھیے، صحابہ میں شوق علم کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غریب اور مالدار ہر طرح کے صحابہ حاضر ہوتے تھے اور سوالات کرتے رہتے تھے۔
لیکن غنی مالدار جو تھے وہ فقراء اور غربا کو موقع نہیں دیتے تھے. اچھا طرح طرح کے سوالات کرتے تھے, جن کی ضرورت تھی وہ تو کرنا تھے ہی, لیکن غیر ضروری بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اور اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ میرے نبی سے جو سوال کرنے آئے گا, جو پوچھنے آئے گا, تو پہلے وہ صدقہ کرے گا, صدقہ کرنے کے بعد پھر سوال کرے گا. غور کریے, پہلے کچھ دیجئے, دے کے آئیے. زبان سے سوال کرنے میں کیا جاتا ہے؟ جیسے آج کل نہیں, لوگ بہت سے ذہنی عیاش ہوتے ہیں, دکانوں بیٹھے ہوئے بلا فائدہ کے سوالات کر رہے ہیں, بلا فائدہ, کوئی مطلب نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ مالدار تو جو مال کے حریص ہوں گے وہ تو سوچے بیٹھو چپ چاپ چھوڑو, اور غریب زیادہ سوال اس لیے کر پائیں گے ان کے پاس پیسے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تو اللہ پاک کے حبیب ہیں, وہ تو ادھر آ گئے تھے لیکن وہ تو ادھر کی چیز ہے. اب ہر وقت تم میرے نبی کو اپنے ہی نول جہاں لاؤ گے, ہم سے بھی تو راز نیاز کی باتیں ہونے دو نا. چلو اب کرنا ہے تو یہ کرو. اس حکم میں غربا کا بھی بھلا منظور تھا, چلو زیادہ سوال کرو گے تو زیادہ غریبوں کا بھلا بھی ہوگا, صدقہ ملے گا انہیں. یہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو لونے لے جاتے ہیں, شیرینی دوارا غریبوں کے پیسے بانٹتے ہیں, علماء فرماتے ہیں یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ان سے کچھ مانگو, جا کے ان سے کچھ دعا کراؤ تو پہلے کچھ بانٹ دو وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی, اور اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے خالص منافقوں کو چھانٹنا بھی تھا اس میں, منافقین کو, اے مخلص مومنو, اے خالص ایمان والو, جب تم نبی سے راز کی باتیں کرو, کوئی مسئلہ پوچھو, اپنے معاملات میں نبی سے گفتگو کرو, چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں, نبی سے گفتگو کا نمبر آئے, نبی سے مکالمے کا نمبر آئے. تم چاہتے ہو کہ نبی سے میری گفتگو ہو, نبی سے ہم کچھ پوچھ لیں, نبی سے ہم کچھ ڈسکس کر لیں, فقدموا بین نجواکم صدقہ, تو پہلے کچھ صدقہ دو, مستحق ہو, پہلے کچھ دو, بانٹو. ایسے نہیں کہ آئے ایک دم پوچھنے لگے, نہیں, پہلے بانٹیے. جب آپ کچھ اپنی کمائی کا حصہ سوال کرنے سے پہلے دے کے آئیں گے تو ایک تو آپ کے اندر توجہ بڑھے گی, اس سے پتہ لگا کہ فری کی تعلیم کی قدر کیوں نہیں ہے. جو اسکول جتنا زیادہ مہنگا ہے اسی کی قدر ہے, کیوں ہے پتہ لگتا ہے. مدرسہ چلایا ہم نے وہاں غریبوں کے لیے, 350 سے بچے 35 رہ گئے, تب بند کرا. پرائمری فری کے تھا 20 روپے 5 روپے میں, 350 سے کتنے رہ گئے, 35, یعنی 90% ختم ہو چلے گئے. اور کریے, پوچھنے سے پہلے کچھ دو تب کچھ پوچھو. وَالنَّفْعَ فِي أُمُورِكُمْ, اور تمہیں اس کا نفع بھی پہنچے گا, تمہارے اندر ذوق پیدا ہوگا, غریبوں کو بھلا بھی ہوگا, اور تمہارے اندر ذوق پیدا ہوگا. فرماتے ہیں نزلت حین اکثر الناس علیہ السوال, یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب لوگوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی, سرکار کو تکلیف بھی ہونے لگی. فامرهم اللہ بتقدیم الصدقہ, تو اللہ تعالیٰ حکم دے پہلے صدقہ کر کے آؤ, تب آپ پوچھو آ کے. فکف کثیر من الناس, بہت سے لوگ پھر بیٹھ گئے اپنے. غریب تو اس لیے بیٹھ گئے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, اور غنی مالدار جو بخیل کنجوس قسم تو اس لیے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت, ان کی عزت اور قدر و منزلت کو بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا, اور فقیروں کا بھلا بھی منظور تھا. نبی کی عظمت ظاہر ہوگی اور فقیروں کا بھلا بھی ہوگا, اور لوگوں کو تنبیہ بھی منظور تھی کہ لوگ سوالات میں افراط نہ کریں, زیادتی نہ کریں. تیسرے یہ بھی منظور تھا کہ مخلص اور منافق میں فرق ہو جائے گا.
جو مخلص ہوگا، جو سچا طالب علم ہوگا، جو سچا طلبگار ہوگا، وہ کہیں سے لائے گا، اسے علم کی تلاش ہے، علم کی ضرورت ہے تو مزدوری کر کے آئے گا اور ایک پیسہ خرچ کر کے وہ مسئلہ پوچھے گا۔ اب بہت سے لوگوں میں چلو بھائی بیکار سے بیگار بھلی، خالی بیٹھے تو چلو طلب پیدا کرو، قرآن حدیث کے علم کے لیے طلب پیدا کرو۔ جب فری ہوئے تو آ گئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسی درس میں 85 لوگ ایسے بیچارے چند ہی لوگ ہیں سچے طالب، دنیا کے معمولی کام پر اس کو ترجیح نہیں دیتے، جب بالکل فری ہوئے گھر بیٹھے تو چلو بھائی چلو آج تفسیر ہے سن لیں۔ ایسوں کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ گویا قرآن کریم، یہ کتاب کریم علم بھی دے رہی ہے اور علم حاصل کرنے کا ادب بھی سکھا رہی ہے۔ وَالتَّمِيزُ بَيْنَ الْمُخْلِصِ وَالْمُنَافِقِ وَمُحِبِّ الْآخِرَةِ وَمُحِبِّ الدُّنْيَا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتا ہے کہ مومن مخلص کون ہے، منافق کون ہے، اور دنیا کا طلبگار کون ہے، آخرت کا طلبگار کون ہے۔ فری میں مل جائے، مولانا قرآن کریم بچوں کو پڑھانے کے لیے 100 روپے دکھائیں گے قاری کو، اور میتھ اور سائنس اور کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے 30 منٹ کا 1500 روپے دیں گے۔ اس سے پتہ لگ جائے گا کہ محب دنیا کون ہے، محب آخرت کون ہے۔ 3 سبجیکٹ پڑھانے آ رہا ہے بچے کو، ایک میتھ کا، ایک کیمسٹری کا، ایک تو 5000 روپے لے کے جا رہا ہے۔ مسجد کے امام کو 50 دکھائے جائیں گے۔ بہت سی باتیں ہیں۔ میں ایک حدیث اور آج کی گفتگو میری، میں نے تفسیر کشاف جو بہت ہی معتبر کتاب ہے تفسیر، تفسیر بیضاوی یہ بھی بہت معتبر کتاب ہے تفسیر، گزشتہ اتوار کو میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تفسیر جلالین اس کا حاشیہ صابی، اور ایک تفسیر حنفی ہے، تفسیر مدارک کہتے ہیں اسے، تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، اس سے ایک حدیث نقل کر رہا ہوں۔ مولا علی کی جو شان ہے، عظیم عظمت ہے، اس میں دیکھ کیسا ذوق دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیسی طلب دی تھی ان کو۔ اللہ اکبر۔ قال علی هذه آیۃ من کتاب اللہ ما عمل بها احد قبلی ولا يعمل بها احد بعدی۔ تفسیر مدارک کی حدیث، صاحب مدارک نے اس کو اپنی کتاب مدارک میں نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کا ترجمہ ہم اہل سنت جماعت کی گھروں میں کنز الایمان اعلی حضرت کا ترجمہ رکھا ہے، اس میں جو تفسیر ہے خزانہ العرفان مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کی، انہوں نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے تفسیر مدارک سے، اسی کی میں عربی عبارت سے ترجمہ توضیح کر رہا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ مولا علی کی کیسی عظیم شان ظاہر کر رہی ہے۔ فرماتے قول علی هذه آیت من کتاب اللہ، فرماتے یہی آیت، یہی ہے الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، فرماتے یہ آیت قرآن کریم کی ایسی ہے کہ اس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ اور کرنا، مجھ سے پہلے بھی اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کیا دنیا میں، اور میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا۔ کانا لی دینارن، میرے پاس صرف ایک سکہ دینار تھا۔ جب یہ آیت آئی کہ نبی سے کچھ پوچھو تو پہلے کچھ خیرات کرو، سب نے سنا کہ مولا علی کی زندگی کیسی تھی، بظاہر غربت و اسرت سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ فرماتے ایک سکہ، ایک دینار ہمارے پاس تھا، فصرفت، تو میں نے اس کو خرچ کیا، اذا فكنت اذا ناجيته تصدقت بدرهم، ایک روایت میں آیا کہ میں نے اس ایک دینار کو 10 درہم میں ایک چھوٹا سا دینار کے بارے میں سونے کا سکہ ہوتا ہے، اس کو میں نے 10 درہم میں بیچا، ایک دینار کو 10 درہم میں بیچا، 10 سکے ہو گئے اسلامی کے، اور اب میں نے اس کو بیچ دیا۔ اس کے بعد فَإِذَا نَاجَيْتُهُ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، جب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے کوئی ایک مسئلہ پوچھنے کا ارادہ کرتا تو پہلے 1 درہم صدقہ کر دیتا، پھر آتا۔ وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے 10 مسئلے سیکھے۔ اور کرنا
اتنا ہی سرمایہ تھا کہ 1 دینار تھا، اس کو کتنے میں بیچ دیا؟ یعنی وہ اس کے 10 حصے کر لیے۔ میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب سے 10 مسئلے سیکھے، 10 عجیب و غریب مسائل جو آخرت میں کام آنے والے تھے، ایمان کو مضبوط کرنے والے تھے، عبودیت کا جذبہ پیدا کرنے والے تھے، یقین کی دولت دینے والے تھے، اللہ پاک سے قربت دینے والے تھے۔ وہ میں نے 10 مسائل اللہ پاک کے حبیب سے پوچھا، عجائبنی عنہا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے وہ 10 جواب ہمیں عطا فرمائے۔ اب پہلا مسئلہ کیا پوچھا؟ قال مل وفاء یا رسول اللہ، سرکار وفا کس کو کہتے ہیں؟ قال التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، فرمایا وفا نام ہے اللہ تعالی کی وحدانیت اور توحید سے قلب کو رنگ لینا۔ اللہ تعالی کی وحدانیت سے، توحید کے رنگ سے قلب کو رنگ لینے کے نام وفا ہے، اور لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنے کا نام ہی وفا ہے۔ ایک مسئلہ، ایک درہم صدقہ ہو گیا۔ قال مل فساد، حضور فساد کیا؟ قرآن میں آیا یفسدون، آیا قرآن فساد کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا سب سے بڑا فساد زمین پر کفر اور شرک ہے۔ دیکھیے آپ، مفسد مصلحین کو مفسد کہہ رہا ہے۔ آج دنیا ایسی پلٹ گئی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو موحد ہیں، انہیں کو فاسد کہا جا رہا ہے۔ زمین پر سب سے بڑا فساد تو یہی ہے، سب سے بڑا فتنہ تو زمین پر یہی ہے کہ جو رزاق ہے، جو خالق ہے، اسی کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جائے، اسی کے ساتھ غنی اور سمجھ کے ساتھ محتاجوں کو شریک کیا جائے، استاد کے برابر شاگرد کو بٹھانا جائے، ایسے بھی اتنا مان لو، عالم کامل کے برابر جاہل کو بٹھانا جائے، ایسے مان لو، عامل کامل کا مرتبہ جاہل گوار کو دیا جائے، ایسے مان لو۔ ارے ایک قبیلہ، ایک قوم، ایک بستی جاہل کو عالم کامل کا مرتبہ دے تو لوگ پڑھ لکھ کے کیا کہیں گے؟ اب اس انسان کی عقل کا کیا عالم ہوگا جو بالکل محتاج محض اس کو خدا کا مرتبہ دے؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ قلت یا رسول اللہ مل حق، حضور حق قرآن میں حق ہے، حق سے قال الاسلام والقرآن، حق صرف قرآن ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور اسلامی حق ہے، بس اس سے جو کٹے گا وہ حق سے کٹ گئے، حق ہی ملے گا، اس کے علاوہ حق نہیں۔ اور ولایت حق ہے، اور کرنا یہ لفظ والولایت اذن تحت الیکا، اور علی سنو تمہیں امام الاولیاء بننا ہے، ولایت حق ہے، جب ولایت تمہیں ملے گی تو تم امام الاولیاء بن جاؤ گے، ولایت حق ہے، اس لیے مولا علی کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، ولایت حق ہے، تمام قیامت تک آنے والے ولیوں کے امام بنو، ولایت حق ہے جب تمہیں ملے گی یہ۔ اللہ اکبر۔ قال ومل ہیلو، حضور تدبیر، یہ جملے اور تدبیر کیا ہے؟ تدبیر بل ہیلو، تدبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ترک الہیلا، ہیلے بہانے ترک کرنے کا نام ہی تدبیر ہے۔ اور کرنا ہے جملے پہ، کتنے ہیلے کرتے ہیں آج لوگ، کتنے بہانے کرتے ہیں۔ سچا مدبر وہ ہے جو آخرت کے بارے میں، دین کے معاملے میں ہیلے بہانے تلاش نہ کرے۔ ایک پھر سوال اور کیا، وما علیہ یا رسول اللہ، ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ قال اطاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی واجب ہے اور نبی کی اطاعت واجب ہے۔ قلت وکیف اعد اللہ، اللہ اکبر۔ پھر علی نے ایک سوال اور کیا، ایک درہم صدقہ کیا، حضور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کیا کروں؟ کس انداز، کس کیفیت سے دعا کیا کروں؟ دعا تو سب کرتے ہیں حضور، لیکن مجھے بتایا جائے میں کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کروں؟ قال بالصدق والیقین، تو فرمایا علی جب بھی خدا سے دعا کرو تو سچائی اور یقین کے ساتھ کرو، مکمل
یقین کے ساتھ مولا کریم سے دعا کرنا جب بھی کرنا. فقلت ماذا اسأل اللہ تعالی، حضور میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کروں. کیسا سوال کیا مولا علی نے، اور پھر میرے نبی نے جواب دیا ہماری عافیت کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہماری راحت کے لیے. میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کروں، کون سی چیز پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگوں. قال العافیہ، فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، تو غنی ہے، تو سمد ہے، ہم عافیت کے سوالی ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما. ہم عافیت سے رہیں، ہماری اولاد عافیت سے رہے، ہمارے اہل و عیال عافیت سے رہیں، ہمارے احباب، ہمارا گھر خاندان، دوست احباب سب عافیت سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. عافیت، خواہ وہ دنیا کی عافیت ہو یا آخرت کی عافیت ہو. اس لیے حدیث میں آیا اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دنیا کی عافیت ہم تجھ سے مانگتے ہیں، قبر کی عافیت تجھ سے مانگتے ہیں، نزا کے وقت عافیت تجھ سے مانگتے ہیں، دین میں عافیت تجھ سے مانگتے ہیں، آخرت میں عافیت تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. قلت وما اسلو نجات نفسی. پھر مولا علی سرکار میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا طریقہ اپناؤں، قیامت میں مجھے نجات ملے، میری جان چھوٹے، قیامت میں میں بچ جاؤں، اس کے لیے میں کیا راستہ اختیار کروں. قال قل حلالا وقل صدقا. اور قیامت میں آسانی سے بچنا چاہتے ہو تو حلال کھانا اور سچ بولنا. میدان محشر اس ہولناک حالت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کل حلالا، چھوٹے کاف سے حلال کھاتے رہنا، وقل یہ بڑے کاف سے صدقہ اور سچ بولنا. قالا وسر. سرکار اصل سکون کیا ہے، اصل خوشی کیا ہے؟ فرمایا اصل خوشی علی جنت میں ملے گی. اس لیے مولا علی جب خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ کو 4 سال کچھ مہینے، آپ کو پورے یہ 4 سال کچھ مہینے ایسے گزرے ہیں آپ کے. اور رات میں اٹھتے تھے تو کہتے تھے اللہ کا کب بلا رہا ہے تو مجھے. اور جس دن عبد الرحمن نے ملزم نے رات کو فجر سے پہلے آپ کے خنجر مارا ہے تو اس وقت بھی کہا تھا خون اٹھا کر کے، اور میں مولا تو گواہ ہو جا، صبح سیر طلوع ہونے سے پہلے جب سے میں ایمان لایا ہوں سویا نہیں، تُنے میں سوتا نہیں پایا ہے. اللہ، جس دن سے ایمان لایا ہوں آج تک تو نے مجھے اس ٹائم سوتے نہیں پایا ہو. پھر 10واں سوال کیا، وما راحت. اے میرے آقا، راحت کسے کہتے ہیں؟ راحت کیا؟ قال لقاء اللہ. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی وہی اصلی راحت ہوگی، اصلی راحت وہی چین ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں جب میں یہ 10 سوال سے فارغ ہوا یہ حکم منسوخ ہوا. اب سنیے، فلما فرغت منہا، جب میں نے 10 باتیں معلوم کر لی صدقے والی، مطلب کہ کچھ پوچھنے سے پہلے صدقہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا. اس کے بعد پھر لوگوں کو چھوٹیں دی گئی، ادب سکھلا دیا گیا. چونکہ حکم سخت تھا، ہر آدمی کہاں تک صدقہ کر کے پوچھتا. 10 دن کے بعد یہ حکم اٹھ گیا آسمان سے. فلما فرق تو جب میں یہ 10 باتیں پوچھ چکا، اس لیے علماء نے فرمایا، کسی نے فرمایا 1 گھنٹے کے لیے حکم باقی رہا تھا، اور کسی نے فرمایا 8 رات. بڑا زیادہ ظاہر یہ کہ 10 دن یہ آیت حکم رہا، اور 10 دن کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا. اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ یہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پہ عمل کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا. ایسا نہیں کہ صحابہ مالدار تھے اور بہت سے صحابہ صدقہ بھی کرتے تھے اور علم کے شوقین بھی تھے، لیکن اس بیچ میں ہو سکتا ہے رسول اللہ کی صحبت میں نہ رہے ہوں، کہیں باہر ہوں. جیسے ابو بکر کتنا صدقہ کرتے تھے. جیسے کوئی آدمی اعتراض کرے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، مولا علی نہیں تو وہ مالدار صحابہ، جیسے غریبوں کو تو پاس پیسے نہیں تھا، لیکن مالدار صحابہ تو اس پیریڈ میں رہے نہیں ہوں گے نبی کے بارے میں.
پھر اس کے بعد حکم منسوخ ہو گیا. اب سنیے فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ کیا کہتے ہیں. میں نے بتایا حسد کرنا تو جائز نہیں لیکن رشک جائز ہے. 12 بتایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ علی کی فضیلتیں دیکھ کر, علی کے مقام دیکھ کر, علی کے مراتب دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یا نبی پاک کے دربار اقدس سے جو علی کو مراتب اہل بیت کو جو مرتبے ملے ہیں, عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں ذرا عبداللہ ابن عمر کی زبان سے سنا جائے. کہتے کانا لعلی ثلاث, علی کو 3 مرتبے ایسے ملے ہیں, علی کو 3 مقام ایسے ملے ہیں, علی کو 3 عزتیں ایسی ملی ہیں. قسم خدا کی اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو دنیا مافیا میں جتنی دولت ہے اس دولت سے بہتر ہوتی. یعنی ہمیں پوری دنیا کی دولت ملتی اب ایک طرح رکھی جاتی ہے, یہ علی کو جو رتبے ملے ہیں نبی کی بارگاہ سے ان میں سے ایک ہمیں مل جاتا تو ہم سب قربان کر دیتے. فرماتے ہیں پہلی نعمت دولت انہیں جو ملی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوا. یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہر انسان کی نسل اس کی پشت سے چلتی ہے اور میری نسل علی کے پشت سے چلے گی. یہ ایک بڑے رتبے کی بات ہے, بڑی فضیلت کی بات ہے جو مولا علی کو حاصل ہے. اور خیبر کے دن فتح خیبر کے لیے جو جھنڈا علی کو دیا گیا تھا یہ بھی یعنی کتنے صحابہ عمر جیسے تمنا کر رہے تھے لیکن علی کی خدمت میں. اور تیسرے آیت النجبہ اور تیسرے آیت النجبہ کہ علی سے پہلے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا اور علی کے بعد بھی کاش کی یہ آیت نجبہ ہمیں مل جاتی اور سب دولت چلی جاتی یا یہ خیبر کے دن جھنڈا ہمیں مل جاتا. اللہ اکبر. یہ علی کی شان ہے, یہ اہل بیت کا مقام ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.